الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وفي مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. عزیز دوستو بزرگو، سب تو پہلے میری طرف سارے انو السلام علیکم. انشاءاللہ العزیز جلدی تقریر اپا مکمل کریں گے اور اس تو بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. آج دی رات چونکہ اللہ رب العزت نے بڑے انعام و کرام والی رکھی، سب تو بڑا کرم اس رات دے اندر یہ ہویا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام قرآن مجید عطا کیتا ہے. ایک گل یاد رکھ لو، باقی جتنے بھی فضائل نے وہ ساریاں چیزاں بعد دے اندر نے، پہلے اللہ دا قرآن ہے. باقی نوافل ہون، باقی چیزاں ہون، وہ ساریاں بعد اس نے، پہلے اللہ دا قرآن ہے. اس واسطے اور یہ باقاعدہ احادیث رسول تو بھی ثابت ہے کہ ایک گروہ دا جدو ذکر کیتا گیا جڑا بڑا نفل پڑھن والا سی،
اور دوسرے اس گروہ کا ذکر کیتا گیا جڑا اللہ دے ذکر دے اندر مشغول سی اور قرآن مجید دی تعلیم حاصل کر رہے سی۔ حضور علیہ السلام کو سوال کیتا گیا حضور کیڑا گروہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے عبادت کر رہے ہیں وہ فقط صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن جڑے قرآن سکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں او دا فائدہ آن والی کئی نسلوں ہوئے گا۔ اس واسطے وہ کئی بندیاں دے نا اسٹائل بڑے ہوتا ہے بھی وہ نفل نو زیادہ ترجیح دیندے نے، محفل نو گھٹ ترجیح دیندے نے، جبکہ گل یاد رکھا جائے کہ نفل نالوں ایس محفل دی فضیلت زیادہ ہے جس وچ اللہ دا قرآن سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ اس واسطے قرآن مجید دی عظمت دے متعلق چند ایک گزارشات تھوڑے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان دے اتے کلمہ حق جاری فرمائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ دے کلام تو میں اس محفل دا آغاز کراں گا۔ میں چاہواں گا بھی اپا دو شعر رل کے پڑھ لئیے تاکہ تھوڑا جا ذوق بھی تازہ ہو جائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جنہ دا قرآن نال اتنا پیار ہے کہ قرآن اس طرح پڑھ دے سن اور اتنا رب تو ڈرتے پڑھ دے سن کہ آپ دی اکھاں وچوں اتنے انسو ہوندے سن کہ رب دا قرآن جڑا ہے نا وہ گلا ہو جاتا سی آپ دے انسو آنا۔ اور یہ میرے نبی دا فرمان بھی ہے کہ قرآن جدو پڑھو تو اس طریقے نال پڑھو کہ تواڈی اکھاں وچوں آنسو آن، روو، یعنی تواڈے تے اتنی کیفیت طاری ہو جائے خوف خدا دی کہ تواڈی اکھاں وچوں آنسو آنا شروع ہو جان۔ اور اگر آنسو نہ سکن تو کم از کم اپنی شکل جڑی ہے وہ تے ایہو جی بنا لو نا کہ سانو واقعی اللہ دے قرآن نو پڑھ کے تے ساڈے دلاں تے کوئی احساس ہویا ہے۔ اس اقبال دی گل کرنا جن عشق رسول دا بڑا واضح تے بڑا سونا پیغام پہنچایا ہے۔ اور آپ آخدے نے اکلو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اکلو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اور عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، تھوڑا جی ہلو سبحان اللہ بولو ایک باری ذرا، اتنی سستی چنگی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تانوں نظر بھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ اللہ تھوڑے رتبے بلند کرے گا، بلند آواز سبحان اللہ۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب،
تیرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے نا عقل والے اور عشق والے اشارہ کیتا ہے. عقل جسے تنقید سے فرصت ہی نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ. علیحدہ علیحدہ دو چیزیں بیان کی تھی. عقل دا کام میں ہمیشہ تنقید ہی کرنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل نوں یہ جستجو جڑی ملی نا یہ بھی حضور دے در دی خیرات دا صدقہ ملی. اور عشق دے اندر جڑا تڑپنا نصیب ہویا ہے نا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت دے قدمہ دا صدقہ نصیب ہویا ہے. اس گل نو بیان علامہ اقبال کردے نے. آپ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. عقل بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. حمد و ثنا تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان دے اتے کلمہ حق جاری فرمائے. حضرات عزیز وقار جڑی آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، ایک دن اندر تے اللہ رب العزت نے اس رات دی فضیلت بیان فرمائی، لیلۃ القدر دا ذکر فرمایا کہ بے شک اساں قرآن مجید نو لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا اور پھر فرمایا کہ تسی کی جانو کہ اس لیلۃ القدر دی شان کی. یہ وہ رات ہے کہ جس نو اللہ رب العزت نے 1000 مہینیاں تو افضل قرار دیتا ہے. انہیں اس دی فضیلت ہے. اور اس دن اندر آگے پھر نوافل امام الانبیاء علیہ السلام دے مقرب غلام پڑھ دے رہے، مختلف عبادات کر دے رہے. مختلف طریقے نال بزرگان دین تو اس رات دی عبادت ثابت ہے. ساریاں عبادتاں دا مقصد اور مقصود اے ہوئی ہے کہ اللہ دی ذات رو راضی کیتا جائے. عبادت نفل دی صورت چوے، قرآن پڑھ کے ہوئے، درود و سلام پڑھ کے ہوئے، ساریاں دا مقصود و مطلوب اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہے. وہ جس رنگ وچ عبادت ہوئے اس واسطے کوئی نفل پڑھنا چاہے تھے نفلان دا ہی ثواب ہے. نفل پڑھن دا مقصود بھی اللہ اور اس دے رسول دی ذات ہی ہے. اگر کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو درود و سلام پڑھن دا مقصد ہی اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہے. اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے تو دا بھی مقصد اللہ دی رضا ہے. لہذا اے کوئی کسی نو پابند نہ کرے کہ نہیں جی اے لازمی اے نفل پڑھن جی، لازمی بندہ جی اس رات نو اے کم کرے جی. اے کوئی لازمی والا کوئی چکر نہیں. یہ ساریاں عبادتاں اللہ دی رضا واسطے ہیں. کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ کے کرے یا کوئی ویسے نوافل پڑھ کے کرے. صلاۃ و تسبیح پڑھنا بھی کوئی لازم فرض کوئی نہیں. میں انکار نہیں کر رہا لیکن کوئی لازمی یا فرض والی گل کوئی نہیں. عبادت ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی لازمی نہیں کہ یہی کرنی اور کوئی عبادت ایک طریقہ کوئی نہیں. یہ نہیں گل. الغرض جڑا بھی رنگ اپناؤ، سارے رنگ جڑے نے ساریاں دا مقصد جڑا ہے وہ اللہ سونے دی رضا ہے، تاکہ اس عبادت کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کیتا جائے، اللہ کو معافی منگی جائے.
کہ اسا یا اللہ جڑے زندگی دے اندر گناہ کیتے نے ساڈے کول جڑیاں خطاواں ہوئیاں نے یا اللہ کریم تو انہاں نوں معاف فرما دے۔ عبادت کرن دا مطلب ہے کہ عبادت کرن تو بعد جڑی دعا کیتی جائے وہ جلدی قبول ہوندی، وہ دے قبولیت دے چانسز زیادہ ہوندے نے۔ اس واسطے عبادت جڑی بھی ہوئے عبادت کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ جدوں دعا کیتی جائے تے پھر وہ جلدی قبول ہوندی۔ باقی جڑی دوسری میں آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندرو تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تواڈے کولوں تواڈے رب دی طرف ایک نصیحت آئی۔ کیا ہے؟ نصیحت آئی۔ وہ نصیحت کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ نصیحت کی ہے؟ اللہ پاک دا پاک کلام ہے۔ یاد رکھو ایسا زمانے والے لوگاں دی نصیحتاں بلے جانے ہاں، لیکن اس دے اندر رب دی نصیحت ہے تے رب تو وڈی نصیحت کسی دی پاک نصیحت ہو نہیں سکتی۔ نہ ہی بندیاں دے حق وچ فائدہ مند رب تو علاوہ رب دے مقابلے دے اندر کسی دی نصیحت ہو سکتی۔ جتنی فائدہ مند رب دی نصیحت بندے دے حق وچ ہے، اتنی کسی دی نصیحت کسی دے حق وچ نہیں۔ رب فرماندا ہے میں اپنے بندیاں دے نام نصیحت اتاری قرآن پاک دی سورت دے اندر۔ تو نصیحت اس واسطے ہوندی کہ بندہ انہوں سمجھ کے تے اپنے آپ دی اصلاح کرے۔ گویا اصلاح دا پیمانہ ہے اللہ دا پاک کلام قرآن مجید، انہوں شفا بھی کیا جاندہ ہے، یعنی شفا والی کتاب۔ شفا تو مراد صرف پھوکا مارنا نہیں، یہ شفا تو مراد ہے کہ دے شفا والے احکامات پڑھے جائیں اور اپنے گناہاں والی تے بھڑے کماں والی آلودگی اس پاک کلام دے نال اتاری جائے۔ یہ قرآن اس معنی دے اندر شفا ہے۔ اور فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لوگاں دے دلاں دے اندر جڑیاں بیماریاں نے نا، انہاں بیماریاں نو شفا واسطے اساں پاک کلام اتارے ہیں تاکہ لوگاں دیاں بیماریاں اس قرآن پاک دے احکامات دے نال صاف ہو جائیں۔ اگر کسی دے دل دے اندر سود کھان دی بیماری نے، وہ اللہ دا قرآن پڑھے، اللہ دے قرآن دی نصیحت انہوں دسے گی کہ فَاسَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں سود کھان والے نال تے رب رسول دا اعلان جنگ ہے۔ دسو جی بھی اے آیت دے واسطے شفا بنے گی کہ نہیں؟ ایک کیپسول کھائے تے صحیح، ہونے دی مرضی ہے کھائے یا نہ کھائے، یعنی اس نو اپنے آپ تے فالو کرے یا نہ کرے، وہ دی مرضی۔ الغرض میڈیسن موجود ہے، ایک کھائے انشاءاللہ سود والی بیماری تو بچ جائے گا، اگر نہ کھائے تو دی اپنی بد نصیبی۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لین والا تے دین والے دوویں جہنمی نے۔ ایک جنہاں نو رشوت لین والی تے دین والی بیماری لگ جائے نا، فرمایا میرے نبی دا فرمان پڑھے، جدو قرآن دی تفسیر پڑھے گا ان دی اے بیماری جڑی نا وہ اللہ صاف فرما دے گا۔ اب بیماری تو اتر دی، علاج تے ہوندہ ہے، علاج تے ہے، اللہ نے اتارے۔ اے جسم بیمار ہوندہ نا تے جسم دی دوائی آپ لینے ہیں ڈاکٹر حضرات کو، او دا علاج تجویز کیتا ہے انسانہ نے، تے جسم شفا یاب ہو جاندے، اللہ چاہندہ ہے۔ اسی طرح رب فرماندا ہے کہ اندر بھی بیماری لگ جاندی تے اندر دی بیماری واسطے میں قرآن میں شفا بنا کے بھیجے ہے۔ کیڑی بیماری لگے، ہر بیماری دا علاج میرے رب نے قرآن اس دسے ہے۔ یہ تو ہن ساڈی مرضی کیسا اس کو علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا۔ آیتاں موجود نے
جس بھی حوالے نال ایسا لینا چاہیے وہ اندر دی بیماری منافقت بھی ہوئے تو منافقان دا بھی ذکر میرے رب نے علاج دسیا اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندے دا ٹھکانہ جہنم دے سب تو نچلے درجے چھے۔ اور اگر کوئی بندہ میڈیسن کھائے یعنی یہ آیت مبارکہ نو پڑھے تو پھر اپنے آپ سوچے بھی منافق دی ایڈی بڑی سزا ہے۔ ایمان نال دوستو بھی منافقت تو بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اگر کسی بندے نو نا انصافی دی مرض لگ گئی نا کہ وہ نا انصافی کردا ہے تے نا انصاف بندے دے بارے بھی میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے دے گریبان تو پکڑا جائے گا۔ وہ اگر میڈیسن لائے تو انہوں علاج تے دستیاب ہے، اگر نہ لائے تو پھر وہ اپنی مرضی، باقی رب نے تے علاج اتارے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار بطحاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت دے پیارے محبوب نے قرآن پاک پڑھن والے دی عظمت نو بیان فرمایا، اس واسطے بیان فرمایا تاکہ ہر امتی دے دل دے اندر قرآن پڑھن دا جذبہ پیدا ہوئے، تاکہ انہاں دا دل کرے کہ ایسا قرآن پاک نو پڑھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے نا قرآن پاک پڑھ دے تے قرآن دا ماہر بن جاندہ ہے۔ تیرے میرے نبی دا فرمان ہے کل قیامت والے دن اللہ قرآن دے ماہر نو انبیاء اور معزز فرشتیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ تہاڈی مرضی تسی اپنے نبی دے فرمان تے یقین کر کے تے قرآن سکھن دی کوشش کرو یا تہاڈی بد نصیبی کہ تسی اس پاسے نہ جاؤ۔ بہرحال جس نبی دا میں اور تسا کلمہ پڑھیا انہیں تے یہی گل دسی اگر قرآن پڑھ دیا قرآن دے تسی ماہر بن جاؤ گے قرآن سکھو گے تو پھر فرمایا کہ اللہ تانوں مکرم فرشتیاں دا اور اللہ اپنے نبیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا انعام نہیں، سانو بظاہر شاید یہ انعام ایڈا وڈا لگدا نہیں، لیکن اس دی قدر اس دن پتہ لگنا ہے جدو گل ہی اسے تے مکڑی۔ جس قرآن نو اسا ہولا سمجھو ہے نا معاذ اللہ پڑھن دی کوشش نہیں کردے سمجھن دی کوشش نہیں کردے، کل قیامت والے دن جدو سارے جواب دے جانا ہے نا ادو تہاڈی سفارش کرن واسطے اللہ دے قرآن نے آنا ہے۔ شفیع لِأَصْحَابِهِ، قرآن قیامت والے دن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن آئے گا اور اپنے پڑھن والے دی رب دی بارگاہ شفاعت کرے گا۔ رب دی بارگاہ باقاعدہ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اے بندے مینوں پڑھ دے رہے، یا اللہ انہاں بندیاں نے مینوں جاگ جاگ کے پڑھیا، مینوں سمجھن واسطے اپنے کاروبار چوں ٹائم کٹ کے مینوں سمجھن کی کوشش کر دے رہے، تو قرآن رب دی بارگاہ سفارش پیش کرے گا۔ اس ویلے جدو ایمان نہ سوچو تو صحیح کلمہ، جدو سگا بھائی چھوڑ جائے گا ماں باپ چھوڑ جان گے تو قرآن سفارش کر رہے ہوگا، اس ویلے اپنی قسمت تے ناز نہیں آئے گا کہ سفارش بھی او کر رہے ہوئے جدی سفارش رد بھی نہیں ہونی، جدی سفارش رد بھی نہیں ہونی، وہ جدو ساڑھے حق کے سفارش کر رہے ہوئے گا تو پھر اس تو بڑی خوش نصیبی کیڑی۔ باقی پترو ہولا انہوں جانو یا جو جانو زندگی اتنے ایک بلبلے دی مانے دے پانی دے بلبلے دی مانے دے، اے تے اکھا نٹیمن دی گالے اکھا بند دوڑ دی دے رہے، یہ سارا تکبر تے ساری آکڑ تے سارا کچھ باہر آ جانا ہے جدو اکھا بند دوڑ دی دے رہے بس۔ آؤ تے حضرات دسی وقار میں دساں اے سارا مقام تے ساریاں عزتاں مسلمان بھائیو جنوں بھی ملیاں اللہ دے قرآن دے صدقے ملیاں، میں انجا خلواں جتنا دیا سرکار نے
مجھے کو جتنا دیا. اور تھوڑا جہا ذوق بھی بڑھا لئیے تین جاکیے سارے کرم مصطفیٰ جانے رحمت دا صدقہ نے اللہ دے پاک کلام دی عزت دا صدقہ نے تا واسطے آخنا پیا جتنا دیا. مجھے کو جتنا دیا جتنا دیا. لوگو جتنا میں پھر پڑھنا پیا جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے. یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے انہیں کا ورنہ یہ تو کرم ہے انہیں کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو کرم ہے انہیں کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں. تو حضرات عزیز وقار اس قرآن کے اندر میرے رب نے جمعہ لگائی ساڑھے گل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود بھی بچو تے اپنے اہل خانہ نو بھی بچاؤ. کس تو بچاؤ؟ جہنم دی اگ تو بچاؤ. اے ایمان والو خود بھی بچو اپنی اولاد نو بھی بچاؤ جہنم دی اگ تو. جدو آیت پاک نازل ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو سمجھ نہیں آئی ہے تو مراد کی ذرا آسانی نال سمجھا دیو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اور اپنے اہل خانہ نو انہا کمہ دی محبت دلا دیو جیڑے کم جنت لے جان دا سبب بڑھ دینے اور انہا کمہ تو روک لو جیڑے کم جہنم جان دا سبب بڑھ دینے. یعنی ہر اس کم دی نفی کرو اپنے گھارے چو کم نہ اڑ دیو اپنی اولادوں نو کم نہ کرن دیو جیڑے کم کرن تو بعد وہ جہنم دے مستحق ٹھہریں. تواڈے اور میرے چور ہر انسان اپنی اولاد نال بڑا ود کے پیار کر دے کر دینے کہ نہیں بھائی. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ساڑھی اولاد اگ میں سڑے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن پھر کی گل ہے اسا یا تے اے نہ گلاں نو اسا ویسے اولاد سمجھو ہے
یا ساڈی سمجھ وچ گل آندی کوئی نہیں؟ بھئی رب فرما رہا ہے اپنی اولاد نو بھی بچاؤ تے اپنے آپ نو بھی بچاؤ، تے بچو تو کیویں؟ رب آندا ہے انہاں کماں تو بچاؤ جڑے کم جہنم لے جان دا سبب بندے نے۔ مثلا ایسیاں عادتاں جیڑیاں عادتاں کر کے تے اساں گناہگار ٹھہریے۔ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولے نا، جھوٹ تے جھوٹ بندے نو برائی دی طرف لے جانا ہے، تے بندہ برائی دی طرف مائل ہوتا ہے تے برائی لکھی جاندی، حتیٰ کہ وہ وقت آندا ہے کہ رب دی بارگاہ جو بندہ جھوٹا لکھ دیتا جاندہ ہے، اور جدو بندہ جھوٹا لکھ دیتا جائے تے پھر اس جھوٹ دے سبب اللہ اس دے مقدر جہنم لکھ دیتا ہے۔ تے کدے سوچا جائے بھی اے جھوٹ کتھوں ہوندا ہے؟ اے ساڈی اپنی تربیت جو ہوندا ہے، ساڈے اپنے گھراں جو ہوندا ہے۔ اساں تے سمجھنے ہیں کہ شاید میں تے فلاں جگہ تے ایک باری بیٹھا سا گھر تے میں تے ایک باری آکھا سی کہ جا باہر پتر آ کے ابا گھر کوئی نہیں، لیکن یاد رکھی تو تے ایک باری آکھیا سی باویں مجبوری نہ آکھیا سی، کسے دے پیسے کھا کے تے تو اپنی جان بچان واسطے آکھیا سی، لیکن اس بچے دے دل وچ تیری وہ گل یاد رکھی پیوست ہو گئی۔ تو تے ایک باری انہوں آکھیا ہے نا تے تینوں 1000 باری جھوٹ بولے گا دے بدلے سے۔ تو پھر کئی باری ایسا دیکھیا بھی باپ نہ رو رہے ہوندہ ہے، وہ آندہ بھی میرا پتر مینوں تے کم از کم سچ بولے، وہ آندہ میرا پتر ہو کے مینوں نہیں سچ بولدا۔ وہ جلیا اصل دے اندر جھوٹ دی روش اس دے اندر اتاری تو آپ ہے، تو جیس مجبوری نال بھی جھوٹ بولیا لیکن وہ دل تے نقش ہو گیا نا، تو ایک باری انہیں سامنے جھوٹ بولیا ہے ان تیرے سامنے 1000 باری بولے گا، پھر تو تڑپے گا میرا پتر ہو کے تے میرے سامنے جھوٹ بول دے۔ وہ میرے بھائی تو اپنے آپ کی اصلاح کر، اور پھر ایسا یقین جانو ایسا تھوڑا جا اپنے آپ دا پیمانہ صحیح کر لئیے نا تے تبدیلی آ سکتی۔ ایڈا لمبا چوڑا کام کوئی نہیں، لیکن ایسا تھوڑی جی اپنی سوچ اگر بدلیے تو معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ مثلا اسا گھر دے اندر ہاں تے گھر دے اندر اسا اپنی اولاد نو جدو ایو جے لوگاں دے تذکرے سنانے ہاں کیوں فلاں بندے نال ملنا نہیں، کیوں دے کول تے دین واسطے شاہی کوئی نہیں، اس بندے نال سلام دعا نہیں رکھنی، وہ تے آپ بڑا غریب ہے، وہ تے قیمتی تحفہ ہی نہیں دے سکتا، کل نو کسے کم بھی نہیں آ سکتا، تو فلاں بندے دے کم ملنا ہے، انہوں ملنا بھی جا کے وہ خیال بھی کرنا ہے، انہوں سلام بھی کرنا ہے، اس واسطے کہ وہ ملے گا تے تحفہ بھی قیمتی دے گا، اس واسطے کہ کم بھی کسے دنیاوی مشکل چاہ جائے گا، کل تھانے کچہری رولا بڑھیا تو تے بھی کم آ جائے گا، اس واسطے انہوں بڑے ادب نال ملنا ہے۔ تو یاد رکھیں تیری اس گل دی وجہ نال نا تیرے اولاد دے دل وچ دولت دی محبت پیدا ہو جانی، انہیں پھر وہ ویلا آنا ہے کہ تیری جیب وچ پیسے نہ ہوئے، انہیں پھر آکھنا ہے، انہیں آکھنا ہے بھی ابا جی تسی کچھ کر لیں دے آج ایسا اس جگہ تے نہ ہوندے، ابا جی تسی کچھ کمایا ہوندا، تسی کچھ کیتا ہوندا آج ساڑھے حالات نہ ہوندے۔ یعنی وہ موقع آ جائے گا کہ اولاد نو چکے تو دولت دا ہی متلاشی بنا دیتا، تے پھر انہوں جو تیرے کو دولت نصیب نہ ہوئی تے پھر تینوں بھی پوچھے گا۔ اس واسطے ہر شاید حال دولت نہیں ہوندی، انہوں نے ادب اور حیا بھی سکھاؤ، انہوں نے برداشت کرنا بھی سکھاؤ، اور پھر یاد رکھو انہوں نے سب تو اگلی گل انہوں نے اللہ دے دین دی تعلیم بھی دیو۔ میں گل بڑی گارنٹی نال کر رہا ہوں، اگر تواڈی اولاد دے سینیاں وچ اللہ دے دین دا نور ہوئے گا نا تے تواڈی اولاد تواڈی کدے نافرمان نہیں ہوئے گی۔
کردی اولاد تھوڑی نافرمان نہیں ہوئے گی، اس واسطے کہ وہ سینے چ اللہ دے دین دا نور ہوئے گا۔ اگر تسی اس گل دی پرواہ نہیں کرو گے تو پھر انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نا دعا دیتی تے دعا کہہ دی دیتی، ذرا اندازہ کرو کہ جدو امام الانبیاء علیہ السلام کسی تے خوش ہوندے سن تے دعا کی دیندے سن۔ ایک دن حضور علیہ السلام دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے حضور علیہ السلام دے وضو واسطے نا لوٹا پانی دا بھر کے رکھیا۔ پہلے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دے سن، تے حضرت عبداللہ بن عباس نے جدو لوٹا بھر کے پانی دا رکھیا نا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا آج لوٹا بلال نے نہیں رکھیا، کیونکہ حضور غلامہ دی اداواں تو ہی واقف سن۔ اتنے میں گل بھی کر جاؤں کہ کئی بندے نا تصوف دے بڑے خلاف نے، وہاں نے علم حاصل کرنا تو چلو سمجھ آیا سیدھا سیدھا، کہ یہ جڑی خدمت کرنی پانی بھر کے دینا یا استاد دا کوئی کام کرنا یہ کتوں دا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیا جے علم حاصل کر لو تسی، لیکن شاید علم نال او مقام او منزل نصیب نہیں ہوندی جڑی کسے ویلے استاد دے راضی ہون دے ہوتے او دے دل چوں نکلی ہوئی دعا دے نتیجے چ نصیب ہوندی۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ استاد دعا کردا ہے تے فوراً کوئی اتنا پہنچ جاندا ہے، نہیں، بلکہ اللہ دے واسطے راستے کھول دیندا ہے، راستے کھول جاندے دے واسطے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آج یہ خدمت کن نے کی، آج یہ پانی کن نے رکھا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس نے رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، اس ویلے آپ کی عمر کتنی سی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 9 سال سی، بعض نے لکھا ہے کہ 11 سال سی، یعنی اتنی عمر سی اس ویلے حضرت عبداللہ بن عباس کی۔